سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور سنن دارمی کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایک شخص کو دیکھو جو مسجد کو اپنی پہچان بنایا ہوا ہو، ایک شخص کو دیکھو جو مسجد کو اپنی پہچان بنایا ہوا ہو، تو ایسے شخص کے لیے گواہی دو ہدایت پائے ہوئے مسلمان ہونے کی۔ ایسے شخص کے لیے گواہی دو ہدایت پائے ہوئے مسلمان ہونے کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی مسجد کو، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کا خدا پر یقین، آخرت کے دن پہ یقین مضبوط ہوتا ہے، جو نماز کے اور زکوٰۃ کے پابند ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت پانے کا استحقاق اللہ تعالی خود دے رہا ہے۔ جب ایک شخص اللہ کے گھر کا بن جاتا ہے کہ لوگوں میں مسجد، فلاں مسجد کا ہونے کے اعتبار سے مشہور ہو جاتا ہے، ایک شخص اپنی پہچان مسجد کو بنا لیتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا شخص ہدایت یافتہ اور پکا مومن ہوتا ہے۔ ایک شخص کی مسجد پہچان ہے، مسجد مسلمانوں کا اجتماعی گھر ہے۔ ایک میرا گھر جو بحیثیت انسان کے ہے، ایک میرا گھر جو بحیثیت مسلمان کے ہے۔ بحیثیت مسلمان کے میرا گھر مسجد ہے، بحیثیت انسان میرا گھر جسے گھر کہتے ہیں۔ اللہ کی مسجد، اللہ کا گھر، یعنی مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم سب اس گھر کے افراد ہیں، اور اس گھر کے افراد ہونے کے اعتبار سے جس طرح گھر جانے کی میں پابندی کرتا ہوں کہ گھر جائے بغیر مجھے سکون نہیں آتا، تو ایک شخص ایسا ہو کہ بحیثیت مسلمان کے اپنے اجتماعی گھر میں آئے بغیر اسے سکون نہ آتا ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بار بار اسے اپنی مسجد میں بلاتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو مسجد کی پہچان رکھ کے دنیا سے جاتے ہیں۔ بہت سے نمازی ہیں ہمارے، شروع سے لے کے یہاں اشرف بھائی تھے، کئی ساتھی، مجھے یہ تک یاد ہے کہ دوسری صف میں کون صاحب تھے جو دنیا سے رخصت ہوئے، پہلی صف میں، تیسری صف میں، نام تو مجھے یاد نہیں لیکن چہرے سب کے یاد۔ اب تک دعائیں نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ انہی میں سے ہمارے حاجی صاحب بھی تھے، حاجی عزیز صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، اور خوشی مجھے اس بات کی ہوتی ہے، آپ حضرات سے یہ گلہ بھی میں کر دوں، جس گھر کا بندہ ہوتا ہے اسی گھر سے اس کا جنازہ جب اٹھتا ہے تو گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی مسجد کے تھے، اسی مسجد سے جنازہ اٹھا، مسجد کے جانے پہچانے تھے، سب نے ہی ان کے جنازے میں شرکت کر لی، لیکن جنازہ کسی اور مسجد سے اٹھے تو ہماری مسجد کے کتنے ساتھی ان کے جنازے میں شرکت کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 10 کر لیں گے، 15 کر لیں گے، 20 کر لیں گے، سب تو نہیں کر سکتے۔ پھر جب جنازہ ہمارے گھر سے اٹھتا ہے تو پھر ہمیں بھی ایک درد اٹھتا ہے کہ یار ان کے لیے ہم بار بار دعا کریں، بار بار دعا کریں۔ تو ایک بڑی بات جو اللہ تعالیٰ کے انسان پہ ایک فضل ہے کہ مسجد کی پہچان بھی ہو، اور پھر اسی گھر سے اس کا جنازہ بھی اٹھے کہ بار بار پھر مسجد والے یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
برحمتك يا ارحم الراحمين.